مجگواں شریف کی مقدس سرزمین سے kheeri.com کی پوری ٹیم آپ کا تہہ دل سے استقبال کرتی ہے۔ ہم لوگ اس وقت ضلع بارہ بنکی کی تحصیل فتح پور کے گاؤں مجگواں شریف میں موجود ہیں۔ کہنے کو تو یہ گاؤں ہے لیکن عقیدت مندوں کی عقیدت کا یہ مرکز ہے۔ مجگواں شریف سرکار حضرت شیخ سارنگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اسی مقدس سرزمین پر وہ آرام فرما ہیں۔ آپ کا مزار پر انوار اسی مقدس سرزمین پر ہے اور آپ کا جس کیمپس میں مزار شریف ہے اسی کیمپس میں دیگر اور بھی اولیاء کرام آرام فرما ہیں، جن میں حضرت دانش علی میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور حضرت سلطان عارف علی شاہ، اس کے علاوہ اور بھی مزارات ہیں۔ پوری kheeri.com کی ٹیم آج یہاں پر آئی ہوئی ہے اور ہمارا خاص مقصد ہے حضرت شیخ سارنگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مقدس زندگی کے بارے میں کچھ آپ کو بتانا۔ یہاں کے جو کچھ مقامات مقدسہ ہیں، خاص طور سے آپ کی جو مزار شریف ہے، مزار شریف کی ہم آپ کو زیارت کرائیں گے۔ اس کیمپس میں اور بھی جو مزارات ہیں ان کی بھی ہم زیارت کرائیں گے اور شیخ سارنگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے جو بھی ہمیں معلومات حاصل ہوگی وہ معلومات بھی ہم آپ کو پہنچائیں گے۔ آپ دیکھیے گرد و پیش میں یہ سب آبادی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ مکان بنے ہوئے ہیں اور اس سامنے اگر ابھی کیمرہ یہ سامنے آ رہا ہے تو یہیں پر حضرت سلطان عارف علی شاہ ان کی قیام گاہ اور جو کہ اب چچا میاں یہاں رہتے ہیں اور ان کے جو بھتیجے ہیں موجودہ وقت میں جو سجادہ نشین ہیں حضرت عاطف میاں قبلہ، ان کی قیام گاہ ہے۔ اور یہ آپ ایک بہت بلند یہ روضہ مبارک آپ دیکھ رہے ہیں، یہ روضہ مبارک حضرت عارف میاں صاحب اور اس کیمپس میں جتنی بھی مزارات ہیں اسی پر یہ پورا روضہ فلک شگاف یہ روضہ بنایا جا رہا ہے۔ تو یہ سامنے بالکل یہاں سے یہ باب اقدس بارگاہ سارنگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور ہم آپ کو لے کر چل رہے ہیں۔ ہم آپ کو ابھی بہت سی جو زیارات ہیں، مزارات کی جو زیارتیں ہیں وہ کرائیں گے آپ کو، اور خاص طور سے حضرت شیخ سارنگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مزار شریف کی زیارت کرائیں گے۔ اور یہاں پر کیا کیا ہے اس حوالے سے بھی انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو بتائیں گے۔ آپ ادھر دیکھیے، ادھر بھی کچھ مزارات ہیں، ادھر ہم بعد میں آتے ہیں۔ اور یہ سامنے آپ پہلے دیکھیے، یہ مسجد ہے، یہ کیمپس میں ہی اسی آستانے کے کیمپس میں یہ مسجد ہے اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ حجرہ شریف ہے غالباً، اور یہ حجرہ شریف حضرت شیخ سارنگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہے۔ یہ مسجد آپ دیکھیے ماشاءاللہ، یہ مسجد حضرت شیخ سارنگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے آستانے کی یہ بہت ہی خوبصورت دیدہ زیب یہ منظر پیش کر رہی ہے مسجد۔ ہم زیارت آپ کو کرا رہے ہیں حضرت شیخ سارنگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ حضرت شیخ سارنگ شیخ خامس عبداللہ رومی علیہ الرحمۃ و رضوان، جو کہ اللہ کے ولی ہیں، پائے کے بزرگ ہیں۔ آپ کے والد گرامی حضرت سید صفدر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ خلیفہ ہیں حضرت قوام الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے، اور حضرت راجو قتال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کا بھی بہت ہی کرم رہا ہے۔ آپ کے پیر و مرشد حضرت قوام الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان سے ہی خرقہ خلافت ملا۔ اس کے علاوہ حضرت راجن قتال، جنہیں راجو قتال کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، حضرت راجو قتال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان سے بھی آپ کو خرقہ شریف حاصل ہوا، خلافت بھی حاصل ہوئی۔ مزید جانکاری انشاءاللہ العزیز ہم آپ کو دیں گے۔ پہلے تو آپ مزار شریف کی زیارت کر لیں۔
یہ مزار شریف حضرت شیخ سارنگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ہے۔ اولیاء کرام کے آستانوں پر حاضر ہونا، یہاں آ کر نظر و نیاز کرنا، ان کی بارگاہوں میں التجا کرنا اور ان کے وسیلے سے دعائیں کرنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی سنت ہے۔ جی یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی سنت ہے۔ اولیوں کی بارگاہ میں زیارت کرنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی سنت ہے، اس لیے حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت کے لیے ہی نکلے تھے موسیٰ علیہ السلام، سمجھے؟ تو اس لیے یہ دربار عالیہ ہے حضور شہنشاہ پیر طریقت سرکار حضرت مخدوم شیخ سارنگ رحمۃ اللہ علیہ کا، جس میں جو ہے آپ کے اول خلیفہ حضرت سامینہ صاحب لکھنوی ہیں، اور حضرت سامینہ صاحب کے اول خلیفہ حضرت بڑے مخدوم صاحب خیر آبادی سعد الدین علیہ رحمہ ہیں، ان کے اول خلیفہ حضرت مخدوم صاحب صفی عبدالصمد صاحب صفی پوری اناؤ میں جو ضلع اناؤ ہے۔ حضور سرکار حضرت سامینہ صاحب قبلہ علیہ رحمہ آپ کے خدمت عالیہ میں 42 سال رہے، مطلب آپ کا حجرہ شریف وہ سب بنا ہوا ہے، بڑے مخدوم صاحب خیر آبادی کا حجرہ بنا ہوا ہے سامنے، اس کی بھی زیارت آپ کر لیجئے۔ جی ہاں، اور مخدوم صفی صاحب کے بھی حجرے ہیں۔ یہ حضور مخدوم شیخ سارنگ کے زمانے کی یہ جو اونچا چبوترا ہے، یہ قدیم کناتی مسجد کے نام سے مشہور تھی جو ہے۔ جی ہاں، اور حضور حضرت مخدوم شیخ سارنگ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ سامنے حجرہ بنا ہوا ہے آپ کا۔ جی حضرت آپ کی جو مقدس زندگی ہے، سوانح حیات ہے، اس کے حوالے سے تھوڑا سا کچھ آپ روشنی ڈال دیں۔ جی، حضرت حضور علیہ رحمہ حضرت مخدوم جہانیہ جہاں کے آپ خلیفہ ہیں، اور ان کے چھوٹے بھائی مخدوم راجو کتال علیہ رحمہ تھے جو ہے۔ جی ہاں، جو آپ کے مخدوم جہانیہ جہاں کے چھوٹے بھائی مخدوم راجو کتال آپ کے بعد پھر آپ کے حوالے کر دیا تھا، اور حضور مخدوم شیخ سارنگ علیہ رحمہ آپ کی خدمت عالیہ میں رہتے تھے جو ہے۔ جی ہاں، پھر آپ کو بشارت آپ نے حکم دیا کہ آپ جو ہے MP چلے جائیں، مدھیہ پردیش، جو مالوا اسٹیٹ سارنگپور پڑتا ہے، تو آپ ہی کے نام سے حضور کے مالوا اسٹیٹ سارنگپور میں آپ رہے۔ پھر وہاں سے آپ کے لیے حکم ہوا ہے کہ آپ جو ہے UP میں داخل ہوں۔ تو سب سے پہلے آپ کے پہلے حضرت قوام الدین حاجی الحرمین صاحب جو میڈیکل کالج میں ہیں، آپ کے پیر مرشد مخدوم جہانیہ جاگس اور حاجی الحرمین صاحب یہ دونوں پیر بھائی تھے، نصیر الدین چارہ علیہ رحمہ کے خلیفہ تھے جو ہے۔ جی ہاں، تو سب سے پہلے آپ جو MP سے آئے ہیں، UP میں داخل ہوئے ہیں لکھنؤ میں، تو حضرت حاجی الحرمین صاحب علیہ رحمہ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے، پھر وہاں قیام کیا، آپ نے بات چیت گفتگو کی میرے لیے کیا حکم ہے۔ اس لیے آپ کے پیر مرشد کے اس نظر سے کہ آپ کے پیر مرشد تھے جو ہے، پیر بھائی تھے، تو آپ نے وہاں پر مشورے کیے ہیں، اور پھر آپ نے اپنا بھی سب خرقہ اور سب آپ نے اجازت دی، اور کہا جہاں آپ کی پہلی کرامت ظاہر ہوگی وہی آپ کا مقام قیام ہوگا۔ تو جو آپ تشریف لائے ہیں لکھنؤ سے یہاں، تو عصر کا وقت تھا، تو آپ یہ قدیم مسجد ہے سامنے چبوترا جو بنا ہوا ہے، مطلب ہاں یہ اونچا جو ہے، تو آپ نے یہیں پر اذان پڑھی، اور یہاں پر آپ نے نماز کے لیے کھڑے ہوئے، تو یہاں ٹھاکر میں بھرے رہتے تھے، بھر قوم رہتے تھے، تو وہ لوگ سب آپ گھیر لیا آپ کو جب آپ نماز کی حالت میں تھے۔ تو جب آپ نے نماز مکمل کی، سلام پھیرا، تو پوچھا کہ آپ لوگ کیوں آئے، کیسے آئے، کیا کام ہے مجھ سے؟ تو کہا کہ آپ یہ سب کر رہے ہیں کس کی اجازت سے کر رہے ہیں؟ تو کہا کہ بھائی ایشور مالک خدا بھگوان کا نام لینے کے لیے کسی کی اجازت نہیں ضرورت ہوتی ہے، کہیں بھی عبادت پوجا کی جا سکتی ہے۔ تو کہا نہیں، آپ کو اجازت لینا پڑے گا، جو یہاں راجا ہیں انہوں نے بھیجا ہے، اور آپ چلیے ان سے بات کر لیجیے۔ کہا میں کہیں نہیں جاؤں گا، یہی میرا مقام ہے، یہی قیام ہے، راجا کو خود بھیج دو۔ تو کہا اگر آپ نہیں چلیں گے تو ہم آپ کو یہی قتل کر دیں گے، مار ڈالیں گے۔ تو آپ نہیں گئے، وہ لوگ جو جہاں پر کھڑا ہوا تھا، جو جس کام کے لیے آئے تھے، وہ پر وہیں پر کھڑے رہے جو ہے۔ تو پھر وہ جب کافی دیر ہوئی تو حضور نے کہا تم لوگ جس کام سے آئے اپنا کام کرو۔ تو کہا ہاتھ جوڑا جو جہاں پر تھا، کہا حضور آپ جو ہے زمین سے پیروں کو چھڑا دیجیے تو ہم اپنا کام کریں۔ تو آپ نے کہا، فرمایا کہ اگر میں نے زمین سے چھڑا دیا تو تم سب آپس میں کٹ مر جاؤ گے۔ تو کہا نہیں، ہم وعدہ کرتے ہیں آپ سے کہ ہم نہیں آپس میں کٹے مریں گے۔ تو کہا نہیں، میں کہتا ہوں کہ تم آپس میں، اگر میں نے چھڑا دیا تو تم سب آپس میں کٹ مر جاؤ گے۔ تو کہا نہیں، وعدہ کیا، 30 مرتبہ پھر آپ نے دہرایا، تو نہیں مانے۔ تو کہا ٹھیک ہے، اشارہ کیا اور زمین نے پیروں چھوڑ۔ جب آگے بڑھے تو دیکھا حضور کی طرف، تو لوگوں نے جو آگے قافلے میں تھے ان لوگوں نے دیکھا کہ آپ کا سر مبارک الگ پڑا ہوا ہے، ہاتھ الگ ہیں، اور جسم اطہار کچھ حصہ الگ پڑا ہوا ہے۔ تو وہ لوگ جب آگے بڑھے تو یہ کنڈیشن جب دیکھی آپ کی معجزات کرامت کا، اور وہ لوگ کہا تو مارنے سے پہلے یہ کٹے مرے پڑے، ان کو کیا مارنا ہے۔ جب پیچھے مڑے تو لوگ پیچھے والے نے دیکھا کہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں ویسے جو ہے۔ تو جب پیچھے والوں نے کہا کہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو آگے والے جب مڑ کے دیکھا تو بیٹھے ہوئے، تو کہا کہ نہیں، ان کو مت مارو، یہ سنت بنے ہیں۔ آپس میں اتنا زبردست تکرار ہوا، جو آئے تھے آپس میں سب کٹ مار گئے۔ تو اس میں ایک عورت بچی تھی، حاملہ تھی، بچہ تھا پیٹ میں،
تو وہ آپ چڑطراف جب سب کٹ مر گئے تو وہ آپ کے قدموں میں گر گئی اور رونے کے حضور مہاراج ہم کیا کریں. تو آپ نے فرمایا کہ یہاں سے 3 میل دور نکل جاؤ. تو وہ عورت جا کے بس گئی تھی اس بسارا گاؤں ہے, وہ جا کے وہیں پر بسی تھی, اسی نام سے بسارا ہے جو ہے. جی ہاں. تو ہاں قریبی وقفہ 700 سال کا وقفہ ہو رہا ہے. جی ہاں 700 سال کا وقفہ. جی ہاں غالباً 845 میں شاید آپ کا وصال مبارک ہوا ہے. جی جی ایسے ہی جی جی. لکھنؤ میں بھی آپ کا قیام رہا ہے. ہاں حضور حضرت حاجی الرحمن صاحب نے اپنے قیام وہاں پر پیر مرشد کے پیر بھائی تھے, تو اس لیے آپ کے بھی پیر تھے, تو اس لیے آپ وہاں پر آپ نے قیام فرمایا. میں نے کہیں پڑھا ہے کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی بشارت آپ کے لیے فرمائی تھی اسی مقام پر تشریف لانے کے لیے. ہاں یہ جب آپ ایم پی سے آپ واپس یہاں کے لیے ہوئے تو مالوا اسٹیٹ کے جو ٹھاکر صاحب تھے تو اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتے تھے. تو آپ نے منع نہیں فرمایا, سب انتظام ہوا. تو اس کے بعد آپ لڑکی جب آئی تو آپ نے کہا دھاگا باندھو میرے ہاتھ میں. تو آپ نے وہ لڑکی نے دھاگا باندھا, تو کہا سے میری منہ لگی بہن ہو. تو جب آپ پی سے آپ نے چھوڑا تو آپ جب ادھر کے رخصت ہوئے تو آپ فیروز شاہ تغلق کا دور تھا بادشاہ کا, تو وہ بہت باندھتے چاہتے تھے فیروز شاہ تغلق. تو آپ نے ان کو بلایا اور پھر بلا کر کے اور آپ کی خدمت عالیہ میں حضور کے حاضر ہوئے. کہا حضور کیا حکم ہے میرے لیے؟ تو کہا یہ میری منہ لگی بہن, میں چاہتا ہوں کہ تمہارے ساتھ عقد کر دوں. تو کہا کہ ٹھیک ہے حضور, جو آپ کا حکم سر آپ کو پر ہے. تو آپ نے وہ منہ لگی بہن کا آپ نے فیروز شاہ تغلق کے ساتھ نکاح کیا. اس کے بعد ادھر ان کی رخصتی ہوئی اور آپ ادھر رخصت ہوئے. اس لیے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہری جھنڈی ہوئی تھی رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ آپ یو پی چھوڑیں ہیں اور آپ وہ ایم پی چھوڑیں, یو پی میں داخل ہوں. تو اس سے پہلے داخل ہونے سے پہلے, ہجرت کرنے سے پہلے آپ جو ہیں ایم پی سے بہن کی رخصتی کی اور آپ ادھر سے رخصت ہوئے یو پی میں داخل ہوئے. پورا جنگل بیابان تھا جب آپ تشریف لائے. ابھی 50 سال پیچھے جائیے تو آپ کیا بولتے ہیں نشاد گنج جو ہے دھول اڑتی تھی, بس اڑتی تھی, گدھے کتے گھوڑے سب لوٹتے. آج پہچان نہیں مل رہا ہے. آپ 650-700 سال وقفے پیچھے جائیے تو کیا حال رہا ہوگا. تو یہاں سے لکھنؤ تک کے سب جنگل ہی تھا وہ جو ہے. ایک حج کے سفر کا جو آپ پاپیادہ پیدل حج کے لیے نکلے ہیں اور اپنے اہل خانہ کے ساتھ میں, تو ان کے ایک واقعہ بھی مشہور ہے کہ جو قافلہ تھا, جس قافلے کے ساتھ آپ جا رہے تھے, قافلہ آگے نکل گیا تھا اور آپ کے اہل خانہ کے پیروں میں تلووں میں سب آبلے پڑ گئے تھے, چھالے پڑ گئے تھے. تو کافی فاصلہ ہو گیا تھا اور اس کے بعد میں آپ ٹھہر گئے. پھر اس کے بعد 3 قدم جب طے کیے اور طے کرنے کے بعد میں آنکھ جب کھولی, ان کے اہل خانہ نے جب آنکھ کھولی تو آپ حرمین طیبین کی مقدس سرزمین پر تھے اور قافلے سے مل گئے تھے. کچھ ایسا بھی واقعہ ہے؟ یہ واقعہ بہت سے واقعے ہیں, اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ یہ دربار مولائی کہا جاتا ہے. آپ کی نماز سرکار امام علی مقام سید الشہداء امام حسین صاحب ہم نے پڑھائی ہے. مطلب اس کا بھی واقعہ ذرا اگر کچھ روشنی ڈالیں. ہاں, اس لیے جب آپ کا ان قریب وقت آیا, حضور مخدوم شیخ شارنگ حضرت محمد خامی صف عبداللہ رومی وخاتی پیر طریقہ حضرت سرکار مخدوم شیخ شارنگ, یہ کنیت کا نام ہے. مخدوم شیخ شارنگ کے نام سے زیادہ مشہور آپ ہیں, کتابوں بھی آپ کا ذکر اسی نام سے زیادہ ہے. جو تو آپ جب یہاں پر تشریف لائے ہیں تو آپ کی خدمت عالیہ میں حضرت مخدوم شاملہ صاحب قبلہ علیہ رحمہ 42 سال خدمت کی ہے اور گھوڑے گھاس چلی ہے. اور جب یہاں تشریف لائے ہیں تو آپ ایک ہیرو تھے حضرت شاملہ صاحب قبلہ, اور علم کا آپ کے دنیا میں شہرت تھی حضرت شاملہ صاحب کے. انگریز آ کر کے آپ سے سوالات جواب کرتے تھے تو شاملہ صاحب. لیکن جب آپ کے چچا حاجی الرحمن صاحب نے یہاں پر بھیجا کہ میرے پاس کچھ نہیں, میں نے جو کچھ تھا حضرت مخدوم شیخ شارنگ کو دے دیا, جاؤ تم ان کی خدمت میں جاؤ اور ان کی خدمت کو تم کو وہاں سے عطا ہوگا. تو جب آپ تشریف لائے ہیں تو آپ پہلے جب آئے ہیں تو وہ علم کا اور وہ شان و شوکت کا وہ معاملہ تھا. تو آپ آئے تو سلام کیا اور بیٹھ گئے. تو بیٹھے رہے. اس کے بعد پھر شام ہوئے تو آپ نے پوچھا تو کہا کہ اچھا ٹھیک ہے, جاؤ اپنے ماموں سے پہلے 6 مہینے اور تعلیم حاصل کرو. آپ نے واپس کر دیا شاملہ صاحب کو. اس کے بعد پھر 6 مہینے بعد تعلیم حاصل کی, طریقت کی. پھر آپ واپس 6 مہینے بعد پھر واپس آئے. تو آپ آتے ہی یہ طریقت میں ہے, محبت میں جو ہے محبت کا معاملہ, کہ آپ سیدھے آئے, قدم بوش ہوئے, سر رکھا قدموں میں اور سلام پیش کیا, اور دونوں جانو جیسے نماز کی حالت میں بیٹھا جاتا ہے اسی طرح آپ بیٹھ گئے. اور آپ نے فرمایا کہ حضور مجھے ماموں جان نے بھیجا ہے. کہا ٹھیک ہے, مجھے تمہاری خدمت منظور ہے, لیکن بھائی میرے پاس کچھ کھانے کو نہیں تمہارے لیے جو ہے. تو کہا حضور آپ کیا لیں؟ تو کہا کہ 250 گرام چاول بنتا ہے, چاول میں لیتا ہوں. تو کہا کہ اس کا جو مار ہے وہ شہزادے لیتے ہیں, حضرت مخدوم علی سامعین آپ کے بیٹے جو ہیں. کہا شہزادے جو ہمارے لیں. تو کہا اب کیا بچا ہوں؟ تو کہا حضور ہم پتیلی کی کھرچنی دھو کر کے ہم پئیں گے آپ کی خدمت. کہا اگر یہ منظور ہے تو تمہاری خدمت مجھے منظور ہے. یہ تھا مجھے.
اللہ شکر. تو کہا کہ اگر یہ منظور ہے تو خدمت. تو آپ نے یہ آپ کے عشق اور محبت کا عالم تھا. اس سردیوں کے ایام میں ہم لوگ بستر کو چھوڑتے ہیں, ہم لوگ بستر کو چھوڑتے ہیں تو رضائی بند کر دیتے ہیں کہ بستر دوبارہ لیٹیں گے تو گرم رہے. لیکن آپ اپنے جب لیٹنے سے پہلے بستر کو آپ پانی سے تر کر لیتے تھے, کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم غالباً نیند آ جائے, غلبہ ہو اور ہم سو جائیں, حضور کا حکم ہو, اس خدمت سے ہم محروم رہ جائیں. یہ محبت اور عشق کا عالم تھا حضرت سامعہ صاحب کی علیہ رحمہ کا جو ہے. آپ نے خدمت اتنی زبردست آپ نے کی, اللہ اکبر, کہ بے مثل مثال. آپ نے خطاب دیا ہے پیر دستگیر قطب عالم کا جو ہے حضرت سامعہ صاحب کو جو ہے, یہ صرف مولا کو ہی اختیار ہے. پیر دستگیر قطب عالم کا جو ہے, تو یہ مولا کی مولائی دربار کہا جاتا ہے. تو آپ کی نماز سرکار امام علی مقام سید الشہداء علیہ السلام نے پڑھائی ہے, مطلب کربلا والے آ کر کے. کوئی تواریخوں میں نہیں کہ خواجہ صاحب کی داتا گنج بس غازی صاحب کی نماز کے لیے امام علی مقام. ویسے تو آپ آتے ہیں ہر محرم 2 مہینے ہندوستان میں رہتے ہیں, لیکن تواریخوں میں یہ نہیں ملتا کہ نماز کے لیے خاص طور سے. تو اس لیے یہ دربار مولائی کائنات کا ہے, اس لیے امام علی مقام کربلا والوں کو آنا پڑا اور وہ آپ آئے ہیں. میں سرے سامان کے ساتھ آپ کا انتظام کیا ہے, نماز ادا کی ہے. اور جب آپ واپسی کرنے لگے ہیں تو آپ سامعہ صاحب دلدل گھوڑے کا لگام پکڑ لیا, کھڑے ہو گئے, کہا حضور آپ تو جا رہے ہیں, ہم سے اگر اہل کھانا دنیا والوں نے پوچھا کہ حضور کی نماز کس نے پڑھی, اس لیے شہزادے بھی نہیں ہیں, ہم کیا جواب دیں گے. آپ نے نقاب پر کہا مجھے حسین کہتے ہیں اور یہ میرے بھائی حسین ہیں, حسن حسین, اور یہ شہداء میرے ساتھ میں جو آپ کی نماز پڑھا کے اور پھر آپ یہ بتا کر کے تو ایک نشانی بھی جو دست مبارک یہاں مولائی کائنات کا, جو در خیبر میں آپ نے دہنا ہاتھ ٹیکا تھا پہاڑی پہ اور بائیں ہاتھ سے در خیبر کا قلعہ اکھاڑ پھینک دیا تھا, وہ نشانی یہاں پر آ کے کربلا والے جو ہے لا کے وہ رکھا ہوا ہے. انشاءاللہ جو انتظام ہو گیا ہے, جب یہ سب دیوار کشادہ ہٹ جائے گی, جگہ کشادہ ہوگی تو دیوار میں نصب کرا جائے تب زیارت ہوگی انشاءاللہ. اور اس کیمپس میں کتنے مزارات ہیں اور کن کن ہستیوں کے؟ ہمارے شہنشاہ حضرت پیر مرشد سید سلطان محمد عارف علی صاحب ہیں, وہ آپ سجادہ نشین تھے سب سے پہلے. سب سے پہلے تو 500 برس گدی خالی رہی آپ کی. ہاں, تھوڑا سا اس حوالے سے بھی بتائیے. ہاں, حضور سامعہ صاحب ایک منٹ, تدفین کے بعد جو ہے سامعہ صاحب کو حکم دیا تھا آپ نے کہ میری تدفین کے بعد یہاں نہ رکنا. شہزادے جلالی تھے, اس لیے جلالی کمالی دونوں معاملہ تھا, تو کہا کہ تم مت رکنا اور لکھنؤ واپس ہو جانا. ہم تو آپ سامان لے کے واپس ہو گئے. 500 برس گدی خالی رہی, کوئی سجادہ نہیں ہوا. مت جو ہے یہ سامان چلتا رہا. لکھنؤ گیا, لکھنؤ سے خیر آباد سعد الدین رحمہ, وہاں سے صفی پور, پھر وہاں سے میرے دادا پیر جو ہیں حضرت سید سلطان محمد عارف علی صاحب میرے پیر مرشد ہیں. آپ کے والد محترم حضرت مخدوم فیض خادم دادا دانش میاں قبلہ علیہ رحمہ, آپ جا کر کے صفی پور میں مرید ہوئے ہیں. منشی جی قبلہ علیہ رحمہ خادم محمد صاحب سے دونوں لوگوں نے مرید کیا حضور دادا دانش میاں قبلہ رحمہ کو. پھر وہاں سے اجازت خلافت اور آپ آ کر کے دستار بندی کی ہے مخدوم شیخ شاہ. تو سب سے پہلے سجادہ نصیر حضرت مخدوم فیض خادم دادا دانش میاں قبلہ علیہ رحمہ ہے, بزرگوال ہمارے. اور پھر ہمارے شیخ پیر مرشد, آپ نے پگڑی باندھی جانشینی کی. اب آپ نے جب پردہ فرمایا تو چھوٹے باپ بھائی آصف میاں صاحب قبلہ پیچھے ہیں. اب پتہ نہیں اگر گھر چلے گئے ہوں گے تو ملاقات نہیں ہوگی, اگر پیچھے ہوں گے تو آپ لوگ ملاقات کر لیجیے, آپ سے بھی مل لیجیے. مطلب جی ہاں, ان کے آپ کے چھوٹے بھائی سلطان صاحب کے. جی ہاں, تو یہ خانوادی سب آپ کے گھر والے ہیں جو ہیں, یہ سلسلہ بسلسلہ چلایا ہے حضور کا. تو یہ سب خانوادے چراغ ہم سب چراغ ہم. جی ہاں, تو سربے سربا آپ ہیں اور ہمارے شہنشاہ پیر طریقہ. آپ اپنا دے دیں. مجھے قاری عبد الملک کہتے ہیں, میں خادم ہوں حضور کا اور نماز بھی پڑھاتا ہوں, اذان نماز سب اللہ واسطے فی سبیل اللہ جو ہے. جی ہاں, بس جو مجھ سے ہو سکتا ہے خدمت کرتا ہوں, کوئی تنخواہ نہیں, کچھ نہیں, جو اللہ واسطے آیا وہ اسی میں خرچ بھی کیا جاتا ہے. میں بھی خرچ کرتا ہوں, ایک جاؤں گا. اس لیے عرس کے ایام میں کہاں سے عرس کے ایام میں بہت کیا بتائیں, جتنے بھی سلسلے کے بزرگ اتر پردیش میں سب سے بڑے بزرگ آپ ہیں. سلسلے چشتیہ کا یہ مرکز ہے, خواجہ صاحب کے سب سے بڑے بزرگ ہیں اتر پردیش میں. جی ہاں, اور آپ کے مریدین حضرت سامعہ صاحب ہیں, بڑے مقدوسہ خرابادی ہیں, اور ان سلسلوں سے بھی سب تمام سلسلے سب اور بھی ہیں, اور سب آپ کے ماننے چاہنے والے ہیں. کافی ایک ہجوم مجمع ہوتا ہے, لاکھوں کے حساب سے مہمان آتا ہے جاتا ہے, چلتا پھرتا اگر ٹھہر جائے تو جگہ یہاں 2-3-4 کلومیٹر نہیں ملے گی جو ہے. اس لیے مہمان آتا ہے, حضور خدمت اور چادر پیش وسا لیا اپنے اور حاضری دی حضور سے, جو کچھ اپنی بات کہنا ہوا وہ حضور سے کہا, اس کے بعد وہ چلتا بنتا ہے مجھے. جی ہے معاملہ. بہت بہت شکریہ, تہہ دل سے شکر گزار ہوں, آپ نے مکمل جانکاری دی اور یہ کرم نوازی سے حضور کی جو مجھ سے اتنی بات کہلا دی, اور یہ آپ لوگوں کے محبت کا معاملہ ہے. آپ مصروف ہیں, لیکن میں چاہوں گا کہ جو کچھ مقامات مقدسہ ہیں اگر کسی کے رہنمائی کسی کی مل جائے اور ان کی بھی زیارت ہو جائے. آگے آئیے, آپ آگے آئیے.
یہ حضرت سرکار مخدوم شیخ سارنگ کا حجرہ شریف ہے جی یہ، اور حضرت سامینہ صاحب کا حجرہ یہ ہے، سامینہ صاحب لکھنوی کا. بڑے مخدوم صاحب خیرآبادی کا حجرہ یہ سامنے بنا ہوا ہے، جو چھوٹا یہ دروازہ ہے پچھم سائڈ میں، یہ پورب سائڈ ہے، یہ پچھم سائڈ ہے. پورب یہ سامینہ صاحب علیہ رحمہ کا یہ ہے، یہ والا ہے، پہلا دروازہ. بڑے مخدوم صاحب خیرآبادی آپ کا یہ حجرہ شریف ہے. یہ مخدوم صفی صاحب اور مخدوم بندگی میاں جو صفی پور میں ہیں، یہ سب سامنے حجرے اس میں آپ قائم کرتے تھے جو ہے. یہ مسجد قدیم پرانی یہ ہے، کناتی مسجد کے نام سے مشہور تھی، حضور مخدوم شیخ سارنگ رحمۃ اللہ علیہ. پھر دو لوگ مدینہ شریف سے آئے جو وہ یہ تعمیر حصہ اندر کا کیا ہے، وہ بھی حضور مخدوم صاحب کے شیخ سارنگ رحمۃ اللہ کے بعد وہ تعمیر ہوئی مسجد جو ہے. پھر یہ شیخ ہمارے پیر مرشد حضرت سید سلطان محمد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے یہ اپنے تعمیری سلسلہ جاری کیا جو ہے. اور یہ حضرت یہ حضور مخدوم شیخ سارنگ رحمۃ اللہ کا حجرہ شریف ہے، آرام گاہ یا قیام گاہ جو ہے. جی حضرت شیخ سارنگ حضرت شیخ سارنگ رحمۃ اللہ علیہ کا آپ کا حجرہ ہے یہ. جی ناظرین آپ دیکھیے کہ حضرت شیخ سارنگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ حجرہ شریف ہے. اور یہ حضرت جو مزارات ہیں ادھر یہ سب یہ خاندان کے لوگ ہیں، ہمارے شہنشاہ سلطان عارف میاں صاحب کی بلا کے یہ سب خاندان کے لوگ ہیں، سب یہیں پر دفن ہیں. اور یہ قدیم مسجد ہے پرانی. اور جی ہاں یہ مسجد یہ حصہ جو ہے اور یہ اندر کا یہ شہنشاہ ہے ہمارے پیر مرشد حضرت سید سلطان محمد عارف علی صاحب علیہ رحمہ نے تعمیر کرائی ہے جو ہے. جی ہاں. اور یہ اندر کا حصہ یہ پرانا قدیم ہے جو آپ کو اچھا ماشاء اللہ. وہ اوپر سب جو کلش تھے مینار کے وہ سونے کے تھے، وہ تو اوپر جو ہے یہ سب پرانی مسجد ہے. یہ وجہ سے لائٹ چالو کر دو باہر سے بس. یہ سب نقاشی پرانی، یہ سب چونے سے پتہ ہی ہوتی تھی. پھر شہنشاہ سلطان نے اس کو سب نقاشی کھرچوایا ہے کاریگروں سے. یہ پرانی ہے اسی دور زمانے کی جو ہے. اچھا اسی دور کے زمانے کی. جی ہاں. تو یہ نقاشی سے بند ہو گئی تھی چونے سے پتہ ہی سے. پھر اس کے بعد صاحب نے اس کو کاریگروں سے صاف کروایا، اس کے بعد پھر پینٹنگ کروائی جو ہے. قریب 500 سال ہو گئے. 500 سال سے بھی زیادہ ہے، زیادہ وقفہ زیادہ ہو رہا ہے. جی جی. تو ناظرین آپ دیکھیے یہ قدیم مسجد ہے، کم و بیش 500 سال یا اس سے زیادہ ہی کا عرصہ ہو گیا ہے. اور حضرت قاری صاحب نے جیسا کہ بتایا کہ میاں صاحب نے اس کی ایک طرح سے اس کی تزئین کاری وغیرہ کی ہے. ویسے نقاشی سب آپ نے ہی ساری نقاشی آپ دیکھیے، یہ بھیا کی کروائی، یہ بھیا نے ساری یہ نقاشی کرائی ہے. سید سلطان محمد علی سے بھیا جی کے نام سے پرم پوج رہے ہیں بھیا جی کے. یہ ہندوؤں میں زیادہ وہ بھیا جی کو کرتے تھے. جی ہاں. سرکار کو ماننے جانے ہم مسلم سے زیادہ ہمارے ہندو بھائی جو ہیں وہ سب. حضرت جن شخصیت کا ذکر کر رہے ہیں ان کا تعلق لکھیم پور کھیری ضلع کے قصبہ کھیری سے بہت زیادہ قریبی تعلق رہا ہے. اور سید ہاشم پیر عسکری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت غازی صاحب مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ کے سپہ سالار بھانجے بھی تھے اور سپہ سالار فوج کے تھے. حضرت سید ہاشم عسکری رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے، اور گنج شہیدہ ہے، اور جلالی پیر کا بھی مزار ہے، اور قلعہ بھی ہے جو آپ کا اسی دور جب آپ نے جنگ فتح کی اسی دور کا آپ کا قلعہ بھی ہے. اس میں بھیا جی نے کافی اپنا قائم کیا، اور آپ نے سب نئے سرے سے اپنے تعمیری قلعے کی ہے بھیا جی نے. جی ہاں. ناظرین مجھے بھی یہ سعادت حاصل رہی ہے کہ میں نے کئی سال پہلے میں نے بھیا کا ایک انٹرویو کیا تھا، اور بھیا سے کافی روحانیت کے حوالے سے کافی بات ہوئی تھی. اور بھیا نے جس طرح سے میرے تمام سوالوں کے جواب دیے تھے، جس انداز میں اور جس علم کی گہرائی اور گہرائی سے، یقیناً وہ ویڈیو بھی دیکھنے کے لائق ہے. اور وہ ویڈیو آپ کو سوشل میڈیا کے ویب سائٹس پر آپ کو مل جائے گا، یوٹیوب پر بھی مل جائے گا. قاری صاحب نے آج بہت کچھ بتایا ہے. اور یہ قاری صاحب میرے خیال سے یہ سب پرانی، یہ سب لکھوری سے بنی ہوئی اسی حضور کے زمانے کے مخدوم شیخ سارنگ کی خدمت میں سب آپ لوگ تھے جو ہے. جی ہاں. حضرت کتنا عرصہ قیام یہاں کیا ہوگا مجگواں شریف میں؟ یہ قریب وقفہ لمسم 650 یا 700 سال کا وقفہ ہو رہا ہے. اچھا. جی ہاں. کتنی عمر شریف ظاہری طور پر کتنی 120 سال عمر تھی آپ کی؟ 120 سال. ہاں. آپ نے پردہ جو فرمایا حضرت مخدوم شیخ سارنگ 120 سال کی عمر میں آپ نے پردہ فرمایا. اچھا. جی. 120 سال کی عمر شریف میں آپ نے وصال فرمایا. اچھا یہیں اسی علاقے میں مجگواں شریف میں ہی حضرت شاہ ملک مینا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بھی مزار شریف ہے. ہاں. یہ ادھر جنگل کی طرف بولا جاتا تھا. جی. تو آپ کے شہزادے حضرت مخدوم ملک شاہ مینا کا مزار گاؤں کے باہر ہے وہ تو جو ہے. جی جی. اور یہیں سے قریب 100 میٹر کا ہوگا. سامنے یہاں سے دکھتا ہے. لی مکان وغیرہ بن گئے ہیں. جی جی. ورنہ یہاں سے دکھتا تھا وہ تو. اچھا. یہ حضرت جو جی یہ ہمارے شیخ پیر حضرت سید سلطان محمد عارف علیہ السلام. السلام علیکم.
اور یہ ہمارے دادا پیر کا مزار ہے. حضرت حضور بزرگوار یہ حضرت ایک کر کے ذرا بتا دیں یہ مزار شریف. یہ حضرت سید سلطان محمد عارف علی صاحب ہمارے شیخ پیر مرشد ہیں, میرے آقا ہیں, میرے مولا ہیں, میرے مالک ہیں. اور یہ ہمارے بزرگوار دادا پیر ہیں حضرت مخدوم فیض خادم دادا دانش میاں قبلہ علیہ رحمہ کا مزار ہے. یہ حضور آپ کی نواسے یعنی حسنین میاں ہیں. جی ہاں, صفی پور سے تھے. آپ کی بیٹی بڑی جو تھی وہ صفی پور میں بیاہی تھی جو ہے. ہاں, اور دو آپ کی یہ نواسے ہیں حضور سلطان صاحب کے بھانجے سگے ہیں وہ جو ہیں. جی ہاں, اور ادھر دو جو مزار بنی ہیں تو آپ کی سلطان صاحب کی اور دادا بزرگوار دادا دانش میاں قبلہ کی بڑی بیٹیاں ہیں. سلطان صاحب سے دونوں بڑی بہنیں ہیں آپ جو ہے. السلام علیکم. جی تو باہری سے آپ چھو لیجیے. ہاں, آپ کے پردے کا یہ عالم تھا کہ آپ گاؤں والوں نے آپ کی بہنوں کو نہیں دیکھا ہے, یہ عالم تھا پردے کا جو ہے. جی ہاں, بالکل مثال میں جو حدیث مبارکہ دیکھا کہ حضرت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ کے جو ہے پردے کا عالم کہ زمین آسمان نہ دیکھا ہو, وہ میں سنتا جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں. جی, وہ میرے شہنشاہ پیر مرشد کی دونوں بہنوں کا یہ عالم تھا جو ہے. جی تو ناظرین, یہ بہت ہی مقدس مقامات ان کی زیارت کرائی اور قاری صاحب کے ہم تہہ دل سے شکر گزار ہیں, اظہار تشکر کرتے ہیں اور احسان ہے آپ کا یہ کہ آپ نے خدمت کا آپ نے موقع دیا, جو یہ سب جانکاری آپ نے لی اور مجھے یہ خدمت کا موقع دیا کہ حضور نے میری زبان سے یہ سب آپ بتایا میں نے مجھے. ناظرین, میرا خاص مقصد تھا کہ حضرت شیخ سارنگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مزار شریف کی میں زیارت کراؤں اور یہاں پر جو دیگر جو نفوس قدسیہ ہیں ان کی مزارات کی زیارت کراؤں, جو مقامات مقدسہ ہیں ان کی میں زیارت کراؤں. اور قاری صاحب نے بہت تفصیل سے ماشاءاللہ بہت تفصیل سے تمام ہمیں جانکاری دی ہے. میں شکر گزار ہوں قاری صاحب کا بھی. اور یہ ہماری سعادت کی بات ہے کہ ان مقدس آستانوں پر kiri.com کی ٹیم پہنچتی ہے اور جو نفوس قدسیہ ہیں ان کی مزارات, ان کے آستانے, ان کی خانقاہیں, ان کی زیارت آپ تک کراتی ہے, آپ کو بھی کراتی ہے. اور ہم بھی اسے جی کہ حضرت حضور سرکار مخدوم شیخ شاہ رحمۃ اللہ کا کل شریف جو ہوتا ہے ہمیشہ تاریخ فکس ہے 15, 16, 17 عید کی سوال کے مہینے میں 15, 16, 17. اور یہ ہمارے پیر مرشد حضرت سید سلطان محمد عارف علی صاحب رحمۃ اللہ کی یہ کل کی تیاری ہو رہی ہے. اور 18 ذی الحجہ یعنی 16 کو چراغا اور 17 کو چادر, 18 ذی الحجہ کو آپ کا کل شریف ہوتا ہے. اس میں تمام زائرین سے بھی التجا ہے کہ سب اس میں شرکت فرمائے مطلب جو ہے میرے شہنشاہ کو جو ہے. اور ابا میاں کا عرس, ابا میاں کا عرس جو ہے مدار چاند میں ہوتا ہے 5, 6, 7 3 روز کو پروگرام. 3 روز کے پروگرام سب کے ہوتے ہیں. یہ مخدوم صاحب کا 3 روز پروگرام 15, 16, 17, آپ کا 16, 17, 18 اور آپ کا 5, 6, 7 مطلب. جی ہاں, یہ تینوں تاریخیں یہ فکس ہیں جو ہے. اور یہ تو اب روضہ شریف اب یہ تعمیری کام ہو رہا ہے. ہاں, اب اس کے بعد پھر کام شروع ہوگا انشاءاللہ, اللہ نے چاہا اور پیر مرشد کا کرم ہوا تو یہ کام شروع ہوگا. میں بھی دعا کرتا ہوں. ہوا تھا تو یہاں پر یعنی 3 گاؤں تک یعنی چوپہیا گاڑیاں جو ہے ٹھہرانے کی جگہ نہیں تھی. پیش نظر وہ نوبہار سجدے کو دل ہے بے قرار, پیش نظر وہ نوبہار سجدے کو دل ہے بے قرار, روکیے سر کو روکیے, ہاں یہی امتحان ہے. آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا. اور بہت محبتوں کے ساتھ گزارش ہے کہ آپ kiri.com کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. kiri.com کی پوری ٹیم جس میں آج ہمارے ساتھ kiri.com کے جو مذہبی امور کے مشیر ہیں قاری اختر رضا برکاتی صاحب, حاجی نسیم الدین صاحب اور نصیر احمد انصاری صاحب, ان سبھی کے ساتھ محمد شاہان رضا اور غفران احمد کو اجازت دیں. ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ.